بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ دعوت و تبلیغ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے زیر اشراف پروگرام رمضانیات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے رمضان سے متعلق ضعیف و موضوع روایات۔ چونکہ رمضان المبارک سے متعلق بہت ساری موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں جو عوام الناس میں عام ہیں، ان روایتوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ وہ روایت نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث کے نام پر لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے لیے صحیح احادیث رمضان کی فضیلت سے متعلق بے شمار ہیں جو ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر اقبال احمد بسکوہری حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو زینت بخشی اور ایسی روایتوں کو بیان فرمایا اور ہمیں متنبہ فرمایا جو روایتیں لوگوں میں عام ہو چکی ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور شیخ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام کو۔ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، رمضان سن 1442 ہجری کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے رمضان سے متعلق موضوع و ضعیف روایات۔ پچھلے سال اس موضوع پر تھوڑی بہت گفتگو ہو چکی ہے۔ اس وقت دو انتہائی اہم موضوع روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ حالانکہ رمضان کو اللہ رب العالمین نے جو فضیلت عطا کیا ہے، کسی کے پیوند کاری کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑی عظیم فضیلتیں ہیں جن فضیلتوں کو محدثین نے صحیح سندوں سے جمع کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شاید دین سے دشمنی ہوتی ہے یا جہالت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے حساب سے فضیلتیں لوگوں کو بیان کریں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو رغبت دلائیں۔ چنانچہ کچھ روایتیں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 30 دن کا روزہ فرض کیا ہے، بقیہ امتوں پر کچھ کم و بیش دنوں کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے منع کیے ہوئے درخت سے، اس درخت سے جس سے اللہ نے جس کے قریب جانے سے منع کیا تھا، انہوں نے اس درخت سے کھا لیا، ممنوع درخت سے، تو جو کچھ کھایا تھا وہ ان کے پیٹ میں 30 دن تک باقی رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا توبہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو ان کو یعنی آدم علیہ السلام کو
30 دن کا روزہ رات اور دن ملا کر رکھنے کا حکم دیا، یعنی 24 گھنٹہ کا روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور میری امت پر 30 دن کا روزہ فرض کیا۔ گویا کہ یہ مناسبت ہے دونوں میں کہ وہ 30 دن تک وہ کھانا ان کے پیٹ میں تھا، تو 30 دن تک کا روزہ ان کے اوپر فرض کیا، اسی مناسبت سے گویا کہ 30 دن کا روزہ فرض کیا، جو صرف دن میں ادا کرنا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کو دن اور رات 24 گھنٹہ ملا کر کے ادا کرنا تھا۔ بقیہ رات میں اس امت کو کھانے پینے کی جو اجازت ہے، یہ اس امت پر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ تو یہ روایت اس سلسلے میں جو گڑھی ہوئی روایت ہے رسول کی جانب، جس کا نسبت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ موضوع روایت کو اصلاً بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے، صرف اس کے بیان کے لیے ہی بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایت موضوع ہے، بس اتنا اگر بتانا ہے تب موضوع روایت کوئی زبان پہ لا سکتا ہے، ورنہ اس کو جو ہے موضوع روایت کو زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ پہلی روایت ہے جو آج کے اس درس کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس میں جو راوی ہیں، خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ محمد ابن نصر راوی ناقابل قبول ہے، ثقہ لوگوں کے واسطہ سے منکر روایتیں یہ انسان بیان کرتا تھا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب الفوائد المجموعہ میں ذکر کیا ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے پہلے دن کی صبح کو کسی روزہ دار مسلمان کو نہیں چھوڑتا، صبح ہوتے ہی سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلے رمضان کی پہلی صبح کو، یعنی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو روزہ رکھتے ہیں ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بظاہر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جب پہلے ہی دن کل معاف ہو گیا تو اب مزید عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ روایت بھی گڑھی ہوئی روایت ہے، رسول کی جانب منسوب کی گئی ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس میں کذاب یعنی جھوٹے اور متروک یعنی متہم بالکذب راوی موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ روایت گڑھی ہوئی روایت ہو گئی ہے، لہذا اس کو یہ روایت جو ہے قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہے، یا قابل عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ بات اس میں عقیدے ہی کی ہے۔ آج کی تیسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر رات افطار کے وقت 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ بات بھی رسول کی جانب منسوب کی گئی ہے، حالانکہ جو ہے علماء نے اس کو باطل قرار دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ایک روایت بہت مشہور ہے لوگوں میں، سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو تو صحت مند رہو گے، یہ بھی گڑھی ہوئی روایت ہے اور عوام کے زبان پر کافی مشہور روایت ہے، لہذا اس روایت سے لوگوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور نہ اس کو حدیث پاک سمجھنا چاہیے۔ پانچویں روایت یہ ہے کہ ہر چیز میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ یہ روایت بھی تذکرۃ الموضوعات میں امام شاغانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ چھٹی روایت یہ ہے کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس مہینے میں 3 راتیں 17ویں، 19ویں اور 21ویں ایسی ہیں جن سے یہ فوت ہو گئی تو ان سے بہت زیادہ بھلائی گویا کی فوت ہو گئی۔ اس میں بھی جو ہے کذاب راوی ہیں، جھوٹے راوی ہیں،
لہذا اس روایت کو بھی آپ حدیث پاک مت سمجھیے، یہ گڑھی رہی روایت ہے۔ تھوڑے آخر میں یہ فرمایا کہ جس کی بخشش رمضان میں نہ ہو پائے تو پھر کس مہینے میں ہوگی؟ گویا کہ رمضان میں ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں اور ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول نے فرمایا جس نے کسی کو ایک حلال کھجور سے، یعنی کھجور حلال کمائی کی ہو، چاہے وہ ایک ہی کھجور کیوں نہ ہو، اگر کسی کو آدمی اس ایک حلال کھجور سے افطار کرا دیتا ہے تو اس کی نماز میں 400 گنا تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ ایک نماز ادا کرتا ہے اگر تو 400 گنا کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی مزید 400 سمجھیے، یعنی 399 نمازوں کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت بھی کسی نے گڑھی ہے، اور جو راوی ہے وہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے، اس کا نام موسیٰ الطویل بتایا جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے یہ روایت گڑھی گئی ہے تو یقیناً اس میں انسان کو رغبت دلایا گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے افطار کرایا جائے۔ یقیناً افطار کرانے جانے کی صحیح روایتیں، صحیح فضیلتیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور سیرت میں۔ لہذا ہم لوگوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح باتیں ہیں ان باتوں کو سنیں اور ان باتوں کو قبول کریں اور ان باتوں کے مطابق عمل کریں۔ اسی میں ہمارا فائدہ اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو گڑھی ہوئی باتوں سے، ضعیف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب زبردستی منسوب کردہ حدیثوں سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہماری گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔